بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی۔ جیل میں قید ہوئے اسے 7 سال ہو چکے تھے اور تقریباً 18 سال قید باقی تھی۔ یہ سزا صرف اس جہاں کی تھی، اگلے جہاں کی سزا تو ابھی بھی باقی تھی۔ اس نے اپنے مجازی خدا کو ایک غیر محرم محبوب کی خاطر مارا تھا اور اسی جرم کی سزا بھگت رہی تھی۔ رحم کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں۔ آپ بھی سنیے اسی کی کہانی اسی کی زبانی میں۔ میں فضا میں رانی ہوں، اس وقت راول پنڈی کی جیل میں قید ہوں اور موت کی منتظر ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے میں جیتے جی کبھی کیسے باہر نہیں جا سکوں گی۔ میری شادی میرے دور پار کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر مزدوری کرتے تھے۔ بعد از اپنے کسی دوست کے ذریعے وہ باہر چلے گئے۔ باہر جا کر انہوں نے خود ٹھیکیداری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت ڈالی اور ہم لوگ کروڑ پتی ہو گئے، ورنہ پہلے ہمارے گھر میں مہینے میں 1 آدھ بار لازمی فاقہ ہوتا تھا۔ دولت کی ریل پیل نے مجھے میرا ماضی بلا دیا، مگر میرے شوہر نے اپنا برا وقت یاد رکھا اور حالات بدلتے ہی قریبی غریب عزیزوں کو بچے اپنے ساتھ لے گیا اور انہیں اپنے ساتھ ہی کام پر رکھ لیا۔ جب دولت کی ریل پیل ہوئی تو ہمارا رہن سہن بدل گیا۔ ہم لوگ راول پنڈی شہر میں ایک پوش علاقے میں منتقل ہو گئے۔ میرے 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ اسی دوران میرے شہر کئی بار مجھے دبئی لے کر گئے، کچھ ماہ وہاں رکھتے، گھومتے پھرتے پھر واپس چھوڑ جاتے۔ جب ہم راول پنڈی منتقل ہوئے تو میرے تعلقات ایک گورنمنٹ ملازم سے بن گئے، جہاں پہلے دوستی ہوئی، پھر یاری ہوگی، بعد ازاں محبت ہو گئی۔ محبت کے نام پر میں نے اس پر پیسہ اڑانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر مجھے 3 لاکھ روپے ہر مہینے بھیجتا تاکہ بچوں کو بہترین تعلیم اور کھانا مل سکے، مگر میں نے بچوں کو ایک نارمل اسکول میں داخل کروایا، نارمل کھانا دیا، باقی پیسے اپنے محبوب پر اڑانا شروع کر دیے۔ کئی بار بچوں کے پاس ملازمہ کو چھوڑ کر میں 2-3 راتیں مری میں گزار آتی تھی۔ ایلٹ کلاس کی طرح اپنے عاشق کے ساتھ مل کر میں نے بھی نشہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسی دوران میری ملازمہ کو مجھ پر شک ہوا تو اس نے میرے شوہر کو میرے متعلق بتا دیا۔ میرا شوہر مجھے بن بتائے دبئی سے گھر پہنچا۔ جو ہی وہ گھر پہنچا، میں اور میرا محبوب شراب و شباب کے مزے لے رہے تھے۔ میں بچوں کی نیند کے گولیاں دے کر سلا چکی تھی تاکہ میں لذت میں دخل نہ ہو، مگر میرے شوہر کی اچانک آمد نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی اور جب مجھے میرے عاشق کے ساتھ پرہنہ حالت میں شراب پیتے دیکھا تو تیش میں آ کر مجھے مارنے کے لیے لپکا۔ میں نے اور میرے محبوب نے اسے جان سے مار ڈالا۔ جب میرا محبوب میرے شوہر کو قتل کر کے جانے لگا تو میں گھر کی تمام قیمتی اشیاء اٹھا کر اسے دے دی تاکہ اسے قتل کی واردات کو ڈکیتی کا رنگ دے سکوں۔ جب محبوب فرار ہو گیا تو میں نے واولیلا شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے بتایا کہ میرا شوہر کچھ ہی دیر پہلے پہنچا، ابھی پانی بھی نہیں پیا تھا کہ پیچھے سے 3 ڈاکو گھر میں داخل ہوئے، لوٹ مار کرنے لگے۔ میرے شوہر نے مزاحمت کی تو انہوں نے گلا کاٹ کر ذبح کر دیا۔ لوگوں نے میرے مگرمچ چانسوں پر یقین کر لیا، پولیس کو بلایا، انہوں نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میرے شوہر کو مرے ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے میری ملازمہ سے میرے ناجائز تعلقات کے متعلق بلوا لیا۔ جب مجھ سے اس بارے میں بات کی تو میں نے صاف مکر گئی، بلکہ ملازمہ پر ڈاکو سے ملنے ہونے کا الزام بھی لگا دیا۔ پولیس والوں نے اپنے طریقے کے مطابق تفتیش کی تو مجھ سے سب کچھ سچ سچ بلوا لیا۔ میرے محبوب کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے نہ صرف قتل سے انکار کر دیا بلکہ ناجائز تعلقات سے بھی مکر گیا۔ جو زیور اور پیسہ میں نے قتل کے بعد اسے اٹھا کر دیا تھا تاکہ قتل کو ڈکیتی کا رنگ دے سکوں، وہی پیسہ دے کر وہ بے گناہ ہو گیا۔ میں شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ مرتے دم تک یہاں ہی قید رہنا ہے، مگر میں باقی خواتین کو نصیحت کرتی ہوں محبت کے نام پر اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی شرعی حدود سے کبھی باہر نہ جانا۔ والسلام۔ لڑکانہ شہر کے ایک مسجد کے امام صاحب نے رابطہ کر کے بتایا کہ تقریباً 3 سال قبل ہماری مسجد میں ایک بزرگ نمازی آنے لگے جو کہ کافی عمر رسیدہ تھے۔ ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد سے تھا اور لڑکانہ میں ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بیٹی اور داماد کے ساتھ رہتے تھے، زیادہ وقت مسجد میں ہی گزارتے اور روتے رہتے، خاص کر تنہائی میں وہ اس قدر روتے کہ دل کٹ کر رہ جاتا۔ شروع میں لوگوں نے ان سے محض رسم دعا سلام کی، بعد ازاں 5 وقت نماز کی وجہ سے ان سے انسیت ہوتی گئی۔ بہت سارے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کو کسی قسم کی مدد چاہیے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں، ہم پوری کر دیتے ہیں، مگر وہ جواباً شکر الحمدللہ کہتے ہوئے بتاتے میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، میں بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ باقی لوگ ان کی بات سے متفق تھے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر میں بالکل بھی مطمئن نہ تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اندر چھپا غم ان کی زبان پر لانا ہے اور پھر جتنا ہو سکے اس کا مداوع کرنا ہے، لہذا میں بھی ان کے ساتھ دیر تک مسجد رکتا، صبح ان کے تقریباً 7 ہی مسجد آ جاتا
اور امام مسجد ہونے کے ناطے میرا احترام بھی کرتے تھے. ہم دونوں تقریباً زیادہ وقت ساتھ ہی گزارنے لگے تو تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا. پھر اسی تعلق کی بنا پر میں نے ان سے معلوم کر ہی لیا کہ ان کے سینے میں ایسا کیا غم ہے جو کہ اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ وہ ذات کے موچی تھے اور پرانی ٹوٹی پھوٹی جوتا سلائی کرنا ان کا کام تھا. ایبٹ آباد میں جہاں ان کا گھر تھا وہاں 3 مہینے برف رہتی تھی. باقی کے 9 مہینوں میں انہوں نے گھر کے اخراجات نکال کر اتنا بچانا بھی ہوتا تھا تاکہ برف باری کے 3 مہینے بیٹھ کر کھا سکیں. وہ کہتے ہیں کہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے مگر میں پھر بھی کم ہی پڑ جاتا ہوں. کئی بار میں بھوکا سویا ہوں تاکہ میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں. میرے 4 بچے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. میری شادی جس خاتون سے ہوئی تھی وہ میری خالہ زاد تھی. اپنے بچپن میں ہی پولیو وائرس کا شکار بن کر ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی. میری خالہ نے انتقال کے وقت اپنی بیٹی میری والدہ کو سونپ دی اور میری والدہ نے اسے سگی اولاد سے بڑھ کر رکھا. پال پوس کا جوان کیا. جب بہر کوئی بھی شخص اس سے نکاح کے لیے تیار نہ ہوا تو میری والدہ صاحبہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے نکاح کرنے کی التجا کی. میں نے والدہ صاحبہ کی بات کو حکم کا درجہ دیا اور اپنی اس معذور خالہ زاد سے نکاح کر لیا. اسے شریک حیات بنا لیا. اسے جہاں تک ممکن تھا سکون دیا. اس سے میرے 4 اولادیں ہوئیں. میرا چونکہ کاروبار ایسا ہی تھا میں بمشکل اتنے لوگوں کی روٹی پوری کر سکتا تھا. لہٰذا بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلوا سکا. دینی تعلیم کے لیے انہیں نماز و قرآن گھر میں پڑھایا سکھایا پھر مسجد بھیجا. بعد حفظ کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا. میرے بچوں نے مدرسے میں پڑھنے سے انکار کر دیا. اسکول پڑھنے کی ضد کرنے لگے. میں نے اس بات کے لیے ان سے معافی مانگ لی. یہاں تک کہ جب میرا بیٹا جوانی کے آغاز میں تھا تب میری بیوی کو جگر کا مرض لاحق ہو گیا. میں نے بڑے بیٹے کے مشورے سے اس کی ماں کے علاج کے لیے گھر بھیج دیا. گھر بھی بک گیا. بیوی بھی فوت ہو گئی. جو پیسے میرے پاس گھر بیچ کر بیوی کے علاج پر خرچ کرنے کے بعد بچ گئے تھے ان پیسوں سے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا. بعد ازاں اپنی نصیحت کے مطابق اپنے بچوں کو کام بنا کر دیا. بڑے بیٹے کو فروٹ اور سبزی کی ریڈی لگا کر دی. منجلے کو چنے چاٹ سموسے وغیرہ لگا کر دیا. چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. پھر جو مناسب بار ملتا گیا میں اپنے بیٹے کو نکاح کرتا گیا. جب سب بیاہ کر اپنے گھر والے ہو گئے تو انہوں نے مجھے اس بات پر ماننا شروع کر دیا کہ میں نے گھر کیوں بیچا. میں نے ساری زندگی ان کے لیے کیا ہی کیا ہے. میں نے بہترین گھر بیچ کر پیسہ اپنی عیاشی پر لگایا ہے وغیرہ وغیرہ. مجھے ان تانوں الزامات کے ساتھ بڑا بیٹا مارتا پیٹتا تو میں منجلے کے پاس چلا جاتا ہوں اور منجلہ مارتا تو چھوٹے کے پاس اور چھوٹا مارتا تو بڑے کے پاس. یوں میں روزدار اور دہلیز بدلتا رہتا ہوں. ایک بار میرے بیٹے گھر پر نہیں تھے. میری تینوں بہو مل کر مجھے مار رہی تھی کہ میری بیٹی اچانک آ گئی. جب اس نے میری حالت دیکھی تو مجھے چوم کر میرے گلے لگ کر رونے لگی. ہم دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ کون کس کو دلاسا دے. جب سارے غم آنسو کے ساتھ بہ گیا تو میری بیٹی نے کہیں سے میرے ایک نسبتاً بہتر سوٹ ڈھونڈ کر تیار کیا. مجھے پہنا اور اپنے ساتھ لے کر یہاں آ گئی. یہاں آ کر مجھے عزت سے 2 وقت کی روٹی اور گھر تو مل گیا مگر مجھے میری اولاد یعنی بیٹے پھر بہت یاد آتے ہیں. مجھے میری بیٹی اور داماد نے ہر صورت دے رکھی ہے مگر اس کے باوجود مجھے اپنے پوتے پوتیاں بہت یاد آتی ہیں. میری اولاد نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں کہ میں نے کئی بار موت کی دعا مانگی ہے مگر میں دل سے میری اولاد کے لیے بد دعا نہیں نکلی. میری خواہش ہے کہ میرے بیٹوں کا انجام میرے جیسا نہ ہو. بس اس بات سے غم زدہ رہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتایا جائے ایک باپ اپنی اولاد سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھتا. ایک باپ جو خود خوشی خوشی بھوکا سو جاتا ہے تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں تو باپ پھر گھر بیچ کر عیاشی کیوں کرے گا. باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں چاہتا. اختتام.